نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يخشى الله من عباده العلماء آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الامين الرؤوف الرحيم۔ سامعین محترم، میں آپ سب سے مخاطب ہوں۔ میں ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں جو حالات حاضرہ کے بارے میں ہے۔ امام خویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، سیأتی زمان علی امتی یفرون من العلماء والفقہاء فیبتلیہم بثلاث۔ امام خویری رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت پر ایک وقت آئے گا کہ لوگ علماء اور فقہاء سے دور بھاگیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو 3 طریقوں سے آزمائے گا۔ یرفع البرکۃ من کسبہم، سب سے پہلا طریقہ یہ ہے آزمانے کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی روزی سے جو ہے وہ برکت کو اٹھا لے گا۔ اب دیکھو، اس حالات حاضرہ میں ہمارے پاس وہی وسائل ہیں، وہی معاملات ہیں، لیکن ہماری روزی کے اندر برکت بالکل نہیں ہے۔ دوسرا، ان پر ظالم حکمران مسلط کر دیے جائیں گے، تو یہ بھی حالات حاضرہ میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور تیسری جو بتائی ہے وہ بڑی خطرناک بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، وَيَخْرُجُونَ مِنَ الدُّنْيَا بِغَيْرِ ایمان، کہ دنیا سے بغیر ایمان کے اٹھ جانے کا بھی خطرہ ہے۔ تو سامعین محترم، 2 چیزیں تو ہم اس دنیا میں برداشت کر لیں گے، یرفع البرکۃ من کسبہم، ظالم حکمران کو جو ہے برداشت کر لینا، لیکن بغیر ایمان کے اگر اس دنیا سے انسان چلا گیا تو پھر جو ہے یہاں دنیا بھی مشکل میں اس نے گزاری اور آخرت بھی اس کی اچھی نہیں ہوگی۔ اور اس لیے میں جتنے بھی میرے سننے والے ہیں، میں ان سب کو کہوں گا کہ آپ سب جو ہے علماء اور فقہاء کی عزت بھی کریں، احترام بھی کریں، انہیں ہر لمحہ ہر مسائل میں جو ہے ان سے ہر بات کو پوچھیں، وگرنہ پھر بغیر ایمان کے جانے کا خطرہ ہے۔ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، علماء اور فقہاء کو برا جانتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں بھی تک ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت جو ہے لونڈیوں اور غلاموں سے بھی بدتر جو ہے ان لوگوں کو سمجھا جائے گا، علماء کو۔ تو لہٰذا علماء کی جو عزت نہیں کرتا، علماء کی جو احترام نہیں کرتا، علماء سے مسائل نہیں پوچھتا، تو پھر اسے یہاں بھی خسارہ ہوگا، آخرت میں بھی جو ہے اسے جو ہے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اور یہاں تک میں نے سنا ہے کہ جنت کے اندر بھی علماء کی جو ہے تمہیں ضرورت پڑے گی۔ تو آئیے میں سب سے گزارش کرتا ہوں کہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم علماء کی عزت بھی کریں، علماء کا احترام بھی کریں، اور علماء سے اپنے مسائل پوچھیں اور اپنے معاملات جو ہے ان سے شیئر کریں، تاکہ ہماری زندگی بھی اچھی بنے اور ہماری آخرت بھی اچھی بنے۔ میں ان سب لوگوں سے گزارش کروں گا کہ یہ میرا پیغام جو ہے دنیا کے ہر کونے تک پہنچائے، تاکہ جو بھی اس بات کے اندر جو ہے مبتلا ہے کہ علماء کو اچھا نہیں جانتے، فقہاء کو اچھا نہیں جانتے، تاکہ ان کی اصلاح ہو جائے۔ اس بات کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں، اور میرے چینل کو جو ہے سبسکرائب بھی کریں، اور بیل آئیکن بھی ضرور بجائیں، تاکہ آنے والی ویڈیو جو ہے آپ تک پہنچ سکے۔ یہ میرا پیغام آپ پر جو ہے قرض ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں، تاکہ ہم سے یہ تینوں جو ہے چیزیں یہ جو ہے ہم سے دور ہو جائیں۔ اور درود و استغفار کو لازم پکڑیں، درود و استغفار بھی کرتے رہیں، کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ ہی ہے کہ جس کا جو ہے اس دنیا میں بھی ہمیں ضرورت ہے اور آخرت میں بھی ضرورت ہے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔